اگر آواز آ رہی ہے تمام طالبات کو تو پلیز ایک دفعہ میسج کر دیں تاکہ میں گفتگو شروع کروں. اس میں میسج کر دی. ٹھیک ہو گیا جزاک اللہ. نحمد و صلی اللہ رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ہمارے جو دروس جاری ہیں ان میں ماہانہ درس آج کا جو عنوان ہے، آج چوتھا درس ہے، اور اس میں اس پہلو پر گفتگو کی جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگیں لڑی ہیں، جو غزوات ہوئے، ان غزوات کے حوالے سے جو شریعت کا ایک موقف ہے یا ان جنگوں کی جو حکمتیں تھیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں جو جنگی حکمت عملیاں اختیار کیں یا سیاسی پالیسیوں کے تحت جہاں جہاں پر جہاد کیا، آج ہم کوشش کریں گے اس پہلو پر بات ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا کوئی پہلو جس طرف سے بھی ہم اٹھا کر دیکھیں یا جس زاویہ نگاہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر ہم نظر دوڑائیں تو اس میں نسل انسانی کی فلاح و بہبود، ان کی بقا، ان کی بہتری کے لیے اتنا وافر مقدار میں سامان خیر موجود ہے کہ نسل انسانی قیامت کی صبح تک کسی بھی شعبہ ہے زندگی میں، کسی بھی نئے ریفارمر، کسی مذہبی پیشوا، کسی نئے عقل مند کی محتاج نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت امن کی، جیسے ہم نے پہلے پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی، ازواج مطہرات کے حوالے سے. اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو پہ گفتگو کر رہے ہیں جس کا تعلق نہ تو آپ کی شخصی زندگی سے ہے، نہ سماجی زندگی سے ہے، بلکہ یہ اوور آل ایک نظام کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک نظام قائم کرنے کے لیے آئے تھے، اس نظام کے حوالے سے وہ یہ کام، یہ مارکے، یہ جنگیں، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑنا پڑی اور ان کے سلسلے میں جہاد ہوا، آج اس پہلو سے ہماری گفتگو ہوگی. سماجی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی تھی، اس کے بارے میں تو مشرکین مکہ بھی یہ بات کہتے تھے، جربنا کا غیر مرہ فما وجدنا فی کا الا صدقہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا ہم نے 1000 بار تجربہ کیا ہے، تو سماجی زندگی میں ہر معاملے میں کھرا اور صاف ستھرا سچا انسان ہے. تو یہ تو سماجی زندگی پہ کفار بھی مہر تصدیق ثبت کرتے تھے. یہاں پر ایک بنیادی بات یہ بھی سمجھ لیں کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں یا دنیا کا اس وقت جو فری میسن کی طرز پر چلنے والا جو نظام ہے، یا اس پہلو سے آپ جیسے بھی غور کرتے چلے جائیں، گہرائی تک اترتے چلے جائیں، تو انسان کی زندگی کے 3 پہلوؤں میں سے 2 پہلوؤں کے ساتھ کسی کو بھی کوئی لگاؤ نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی اس سے عمل دخل نہیں اس کے ساتھ کسی کا بھی. ایک انسان کی شخصی زندگی، ایک سماجی زندگی، اور ایک بحثیت نظام، ایک ریاست کے طور پر جو انسان کا کردار ہے. پوری دنیا اسلام کو شخصی زندگی کے طور پہ ماننے کے لیے تیار ہے، کیونکہ شخصی زندگی میں ہر مذہب کی ضرورت ایمانداری، ہر مذہب کی ضرورت صدق مقال ہے، گفتگو سچی ہر مذہب چاہتا ہے. کوئی مذہب بھی کسی ملک، کسی قوم اور کسی قانون کے تحت بھی جھوٹے اور خائن اور بددیانت لوگوں کو پسند نہیں کیا جاتا. تو اسلام کی اس پہلو پہ جو شخصی تربیت کا پہلو ہے، یہ معاشرے کو سب سے عمدہ افراد مہیا کرتا ہے جو نیک ہوں، دیانتدار ہوں، سچ بولنے والے ہوں. تو یہ اسلام کی تعلیمات ہے. اس اعتبار سے پوری دنیا کو اسلام اور مسلمانوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. دوسری ہے ان کی سماجی زندگی. سماجی زندگی ان کا مل جل کر رہنا، والدین کا احترام کرنا، اپنے بیوی بچوں کی پرورش اور نگہداشت کرنا. یہ نظام بھی ایسا نظام ہے اسلام کے اندر جو ہمیں دیا ہے کہ مرد ہونے کی حیثیت سے جو اپنے متعلقہ جتنے بھی رشتے ہیں ان کے حقوق نبھاتے ہیں مسلمان.
تو ان کی روشنی میں، ان باتوں کی روشنی میں اس وقت یورپ کا معاشرہ خودکشی کے دہانے پر ہے۔ ان کے سامنے کوئی بھی خیر کا پہلو ایسا نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ کہہ سکیں کہ ہم دنیا میں بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ مثلا وہاں پہ مرد اپنی بیوی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، خاندانی نظام وہاں پر تباہ ہو چکا ہے، ان کی نسلیں مجموعی طور پر ختم ہو رہی ہیں۔ جب ان کی نسلیں ختم ہو رہی ہیں اور مجموعی طور پر ان کا نظام خودکشی کی طرف کس طور خودکشی کر رہا ہے، تو ان کی بھی حسرت ہے کہ ہمارا نظام ایسا ہو جیسے مسلمانوں کا نظام ہے، والدین کے لیے کہیں اولڈ ہوم نہ ہو، جیسے ہمارے پورے ملک میں الحمدللہ وطن عزیز پاکستان میں کہیں بھی اولڈ ہوم نہیں ہے جہاں پر جا کر لوگ اپنے والدین کو جمع کروا دیتے ہیں۔ تو یہ لعنت ان ملکوں میں ہے جن میں خاندانی اور سماجی رشتے دم توڑ چکے ہیں۔ یہاں تک اسلام کو، اسلامی نظام تعلیم کو پوری دنیا نہ صرف برداشت کرتی ہے بلکہ انتہا درجے کا لائق کرتی ہے، اس کو پسند کر کے چاہتی ہے کہ ایسا نظام ہو۔ تیسری چیز جس کی وجہ سے پوری دنیا کو اسلام ہضم نہیں ہوتا، وہ اسلام کا سیاسی نظام ہے۔ اسلام کی سیاسی آبیاری ہے، سیاسی سوچ اور فکر ہے، جس میں اسلام بحیثیت ایک نظام کے سامنے آتا ہے، دنیا کو ایک متبادل، دنیا کے سارے باطل نظاموں کے مقابلے میں ایک نظام دیتا ہے، ایک طرز زندگی دیتا ہے، نظام عدل دیتا ہے، ریاست چلانے کے قوانین، ریاست کے جو اسلوب اور ضابطے ہیں وہ دیتا ہے۔ یہ بات فری میسن، جمہوریت، کیمونزم، سیکولرزم اور جتنے بھی سوشلزم نظام دنیا میں اس وقت موجود ہیں، ان سارے نظاموں کے لیے یہ بات جو ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ یعنی وہ اسلام کو صرف شخصی زندگی کی حد تک یا سماجی زندگی کی حد تک کہ کچھ لوگ نیک ہوں اور وہ نیک رہیں، اس بات تک تو برداشت کرتے ہیں، لیکن یہ برداشت نہیں کرتے کہ وہ آگے بڑھ کر جو ہے وہ نظام دنیا کی لگام تھامے اور دنیا کے جو معاملات کو ہینڈل کرے۔ ایسا کرنے کے لیے وہ تیار نہیں۔ اس وقت دنیا میں جتنے بھی یہ سیاسی نظام چل رہے ہیں، یہ زیادہ تر یہ تین لوگوں کے نظام چل رہے ہیں، یعنی تین لوگوں نے ان نظاموں کو فروغ دیا ہے، اس سیاست کے نظام کو۔ اس وقت جو جمہوری نظام بھی جسے کہا جاتا ہے، تو یہ زیادہ تر یہ تین آدمیوں کا نظام ہے جو اس وقت، ایک آدمی تھا روسو جو جی فرانس کا ایک یعنی فلسفی تھا، اور دوسرا شخص تھا مونٹسکو، اور تیسرا شخص جو تھا وہ تھا وولٹائر۔ تو یہ تین شخص ہیں جن کا اس وقت دنیا میں نظام ہے، سیاست کے طور پہ، جمہوریت کے طور پہ، اور یا اس کو جیسے جتنے بھی نظاموں کی اس وقت جو کنڈیشن ہمارے سامنے ہے، خاص طور پہ جو ڈیموکریسی کا نظام ہے، تو یہ ڈیموکریسی یہ تین آدمیوں کے افکار کا ملغوبہ ہے۔ جو تین آدمی، ایک وولٹائر ہے، یہ بھی فرانسیسی تھا، دوسرا مونٹسکو ہے، اور تیسرا روسو ہے۔ تو یہ وہ وولٹائر، مونٹسکو اور روسو، ان کے نظریات کا جو ملغوبہ ہے وہ اس وقت کا نظام سیاست ہے۔ اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا کے ان سارے نظاموں کے مقابلے میں اسلام کا حقیقی عادلانہ چہرہ پیش کیا، تو اسلام کو بطور نظام ان لوگوں کے لیے ہضم کرنا ناقابل برداشت تھا۔ پہلے نمبر پہ تو مشرکین مکہ کوئی ہضم نہیں ہو رہا تھا، تو اس سے ان کی خاندانی اجارہ داری اور اس کے سارے مسائل متاثر ہو رہے تھے۔ اور اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہوا کہ جب اسلام جو کہ عالمگیر مذہب ہے، یہ علاقائی مذہب نہیں ہے، اسلام یا شخصی مذہب نہیں ہے کہ اس کے اندر یہ خاص نبی کی امت ہے اور فلاں علاقے میں محدود ہے، جیسے سابقہ دور میں ہوتا تھا کہ ایک ہی وقت میں کئی کئی نبی ہیں، ان کے علاقے متعین ہیں، اپنے اپنے علاقے میں کام کر رہے ہیں، تو وہ ایک الگ پہلو تھا۔ لیکن چونکہ اب دنیا ساری گلوبل ویلج بن چکی ہے، ساری کی ساری دنیا ایک اکائی بن چکی ہے، جب وہ ایک اکائی بن گئی ہے تو اب ان کا مکمل جو سسٹم ہے وہ بھی اسی ایک اکائی جیسا ہے کہ ان کے لیے نبی بھی ایک چاہیے، نظام بھی ایک چاہیے۔ جب نبی اور نظام ایک چاہیے تو اس بنیاد پر اب پوری دنیا نے کیا کیا کہ اس معاملے میں اسلام کے مقابل کھڑے ہوئے، صف آرا ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب پوری دنیا میں اسلام کا ایک عادلانہ نظام لے کر نکلے، جو کہ جہاد کا، ان کی فتوحات کا، ان کی لڑائیوں کا ماٹو تھا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کر کے افراد کو میدان میں اتارا ہے۔ اب یہاں پہ اسلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ اسلام طوفانی طور پہ نہیں اٹھا، اسلام کی جنگیں کسی سانحے کا نتیجہ نہیں تھی، یا اسلام کی تمام تر جو اسلام نے خون ریزی صحیح ہے یا کسی کا خون بہایا ہے،
تو اس کے پیچھے دنیاوی اغراض و مقاصد نہیں تھے۔ تو آج جو دنیا اسلام پر اعتراض کرتی ہے، یہ اسلام کی حقیقت کو ہی نہیں سمجھ سکے ابھی تک۔ اب دیکھیں، اٹھنے میں تو تتاری بھی اٹھے ہیں، انہوں نے بھی پوری دنیا کو خاک و خون میں ترپایا ہے، چنگیز خان، یہ تاتاری اور یہ فلاں اور فلاں، لیکن ان کے سامنے کوئی نظریہ یا تربیت یافتہ افراد نہیں تھے۔ وہ محض ایک طاقت کے بل بوتے پر اٹھے اور دنیا کو تاراج کرتے ہوئے، برباد کرتے ہوئے چلے گئے۔ لیکن مسلمان، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کو میدان میں اتارا ہے فتوحات کے لیے، تو یہ صرف ہنگامی یا انتقامی یا اس کو کہہ لو کسی کی ضد میں یا حبس میں اس بنیاد پر اٹھنے والی یہ جماعت نہیں تھی، بلکہ پہلے ان کی اعلیٰ وجہ البصیرت ایسی تربیت کی گئی کہ یہ جہاد جیسے اہم فریضے کو ادا کر سکیں، اعلاء کلمت اللہ کی جنگ لڑ سکیں، اور دنیا کے سارے باطل نظاموں کے مقابلے میں یہ اسلام کا بہترین نظام عدل، نظام اسلام پیش کر سکیں۔ یہ تھا مقصد تربیت، جس کی بنیاد پہ صحابہ جب نکلے، اور صحابہ نے جب وہ مختلف ملکوں کو فتح کرتے ہوئے، جب یہ یزدگر جن کا آخری بادشاہ تھا اس کے پاس صحابہ پہنچے، جو قلعہ فتح ہوا جہاں پر یہ حضرت شہر بانو کو اور اس کی ساتھ دو بہنوں کو مال غنیمت میں باندیاں بنا کر لے جایا گیا مدینہ میں۔ اب یہاں پہ کیا معاملہ ہوا کہ جب حضرت عمر بن سعد نے اس صحابی کو بھیجا اس کے پاس مذاکرات کے لیے، تو اس نے بڑی حیرت سے کہا کہ آپ کا سمجھ میں نہیں آتا، آپ تو عرب لوگ اتنے منتشر اور اتنے خود سر لوگ ہو، تو تم پر تو کوئی حکومت نہیں کرتا، تمہاری خود سری کی وجہ سے تم کسی کے تابع رہتے نہیں ہو۔ تو لیکن یہ عجیب بات ہے کہ تم سارے ایک نبی کے اشارے پہ چل پڑے ہو، تو تم تابع ہو گئے ہو، پہلی بات تو یہ حیرت کی ہے تمہاری۔ دوسری بات یہ ہے، بھوک کی وجہ سے اگر نکلے ہو تو یہاں خزانہ لو، پانی لو، ذخائر، دولت، کھانا پینا لو اور واپس جاؤ، خام خواہ بچوں والی حرکتیں نہ کرو کہ آپ میدان میں آگے لڑنے کے لیے۔ اس کے ذہن میں تھا ایسے بس سرکش قبائل ہیں، سامنے آئے ہیں، ایک طاقت سے ٹکرا رہے ہیں اور یہ ایک یعنی خودکشی کی طرف آ رہے ہیں، تو کیوں نہ کچھ اس کو دانہ دنکا دے کر، کوئی راشن پانی دے کر ان کو واپس بھیج دیا جائے۔ اب صحابی کے آگے سے الفاظ سنیے، غور کیجئے کہ یہ لوگ صرف ہنگامی بنیادوں پہ یا انتقامی جذبے کے ساتھ نہیں اٹھے تھے، بلکہ ایک بہت شاندار تھیوری کے ساتھ، بہت شاندار نظریے کے ساتھ یہ جو تھے نا وہ میدان میں آئے تھے۔ ان کا نظریہ کیا تھا؟ اب اس صحابی نے کھڑے ہو کر کیا کہا دربار میں؟ اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ یعنی تیری ساری بات ہی ختم ہے، تو کہہ رہا ہے کہ کھانے پینے کے لیے نکلے ہو تو کھانا پینا لے لو، راشن بھوک کا خیموں کی کمی ہے، جانور کم پڑ گئے تو لے لو جو چاہیے اور جنگ سے واپس چل جاؤ، لیکن سنو یہ آپ کی ساری باتیں غلط ہیں۔ اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہمیں مبعوث کیا ہے، لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ احکم الحاکمین کی غلامی میں لے کر آتے ہیں۔ اور فرمایا وَمَن جَوْلِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، ہم جتنا دنیا کے دینوں نے، تمہارے بنائے ہوئے ادیان نے لوگوں پر جبر کر رکھا ہے، ہم ان لوگوں کو اس جبر کے ماحول سے نکال کر اسلام کے عدل میں لانے کے لیے آئے ہیں۔ وَمِن ضَيْقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَعَتِهَا، ہم دنیا کی ساری تنگیوں سے اسلام کے دامن وسعت میں لانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ تین ہمارے منشور ہیں جس کی بنیاد پر ہم دنیا میں اٹھے۔ اب یہ بالکل ایک ایسی تھیوری ہے جس میں صحابہ کی کوئی بھی ذاتی غرض نظر نہیں آتی، اور ایک ایک بات، ایک ایک جملے سے نسل انسانی کی فلاح، ان کی بہبود، ان کی خیر، ان کے لیے برکات ٹپک رہی ہیں۔ وہ کیا مشن لے کر اٹھے تھے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں گئے اور جا کر ہجرت کے بعد اپنی ریاست کو قائم کیا، تو ان کے خلاف پہلی جو کاروائی ہوئی وہ مشرکین مکہ کی، اس کو جنگ بدر کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں۔ اب اس کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، جنگ بدر بھی کہا جاتا ہے، یہ پہلا غزوہ ہے، اسلام کی پہلی جنگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر جب نکلے تو یہ تقریباً 313 صحابہ کرام تھے، اور جو مقابلے پہ ابو سفیان تھا، آج کل ہمارے جو بل جب سے پارلیمنٹ میں پاس ہوا ہے، وہ کہتے ہیں ہم تو تاریخ سے وہی باتیں بیان کرتے ہیں جو کتب حدیث میں صحابہ کے بارے میں لکھی ہوئی ہے، فلاں فلاں کے بارے میں وہ صحابہ نہیں لکھا ہو، وہ پہلے یوں تھا یوں تھا۔ بھئی یہ جو حدیث کی کتابیں ہیں، یہ اس قوم کی دور تربیت کی تاریخ کو بیان کر رہی ہیں جو قوم بعد میں صحابہ کہلائی ہے، یہ اس قوم کا دور تربیت ہے۔ اگر ہمیں پتہ نہ چلے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مد مقابل اس دور میں کتنا شاطر تھا، کتنا جنگ کا آزمودہ جنگ تھا اور کتنا بہترین تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپہ سالاری کی تعریف کیسے سامنے آئے گی؟ اگر اندھا کہے میں نے تاحیات بد نظری نہیں کی ہے، تو مادر ذات پدشی اندھا ہو اور کہے کہ میں نے کبھی بھی بد نظری نہیں کی، تو اس کا تو کوئی کمال نہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ آنکھوں کے ہوتے ہوئے آنکھوں کی اس نے حفاظت کی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر دوسری قوم کے صحابہ کے حالت کفر کے حالات کتابوں میں، ان حدیث کی کتابوں میں نہ لکھے جاتے، تو ان کی کیسے اللہ کے نبی نے تربیت کر کے اس مٹی کو سونا اور سونے کو پھر کندن بنایا؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آنی تھی۔ اب ابو سفیان کی دانش مندی سمجھیے یا جنگی حکمت عملی سمجھیے کہ جب اس کو پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ میری طرف آ رہے ہیں، تو اس نے بہت ہی شاطر اتنا تھا کہ اس نے جب دو صحابہ کرام اس قافلے کی جاسوسی کے لیے، کیونکہ یہ مشرکین مکہ مسلسل جنگ کی تیاریوں میں مشغول تھے اور ان کے جو جانور تھے وہ مدینے کی چراگاہوں تک چرنے کے لیے آنے لگ گئے تھے، اتنے تیز ہو گئے تھے جنگ کے معاملے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں نہ ان کو مالی ضرب پہنچائی جائے، اور ان کا جو قافلہ آ رہا ہے صاحب وہ ہمارے خلاف استعمال ہونا ہے، ان کی معیشت جب ہمارے خلاف استعمال ہونی ہے تو اس کو روکنا چاہیے۔ آج یہی بات علماء کرام کہتے ہیں کہ بھی شیزان نہ پیو فلاں نہ کرو، کہ یہی پیسہ کل کو ہمارے خلاف ارتدادی مہم میں استعمال ہوگا۔ اسی پیسے کو امت مسلمہ کے ارتداد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں بوتل پینے میں کیا حرج ہے، بات حرج کی نہیں ہوتی، بات قومی اور ملی غیرت کی ہوتی ہے کہ اپنی قوم کو ممکنہ نقصان سے کیسے بچانا ہے۔ اب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ صحابہ کرام کو کہ آپ چلیں گے ساتھ، تو سارے جنگ کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ اب ابو سفیان کو بھی پتا چل گیا، اس نے بھی اپنے جاسوس آگے سے بھیجے ہوئے تھے۔ تو ایک کنویں پر صحابہ کرام جب گئے تو جا کر انہوں نے وہاں کنویں والے عورتیں وہاں پانی بھر رہی تھیں یا کچھ لوگ تھے، تو ان سے قافلوں کے بارے میں پوچھا، ارد گرد کی کو معلومات لے کر، تو انہوں نے کہا آپ کہاں سے؟ انہوں نے کہا من الماء، ہم پانی سے ہیں۔ تو پانی کا مطلب یہ تھا کہ ہم عورتیں سمجھی کسی قریبی چشمے سے ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے صحابہ نے اپنے کوڈ ورڈ رکھ کر پوری جاسوسی لی قافلے کے بارے میں، ان میں کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں، کتنا کھانا پکتا ہے، ایک اونٹ 100 آدمی کے لیے کافی ہوتا ہے، تو اگر 5 اونٹ پک رہے ہیں تو اس کا مطلب 500 آدمی ہے قافلے میں۔ تو یہ پوری جاسوسی کر کے صحابہ واپس آئے، تو ابو سفیان اس کنویں پہ پہنچا، انہوں نے جا کر پوچھا یہاں کوئی تھے؟ انہوں نے کہا 2 آدمی تھے۔ انہوں نے کہا کچھ پوچھا؟ تو انہوں نے اسی کے زوم آنے جن سوالوں کے بارے میں بتایا۔ وہ کہاں سے تھے؟ انہوں نے کہا پانی کا کہہ رہے تھے۔ اس نے اونٹ قدموں کے نشانوں کا پیچھا شروع کیا، تو اونٹ کی جب مینگنی تھی اس نے راستے میں نظر آئی تو اس نے اٹھائی، اٹھا کر اس کو توڑا تو اسے گٹلی نکلی، اس نے گٹلی دے کر فوراً کہا یہ تو یثرب کی گٹلی ہے، یہ کھجور کی گٹلی مدینے کی، یعنی جسے اس وقت یثرب کہتے تھے، کہنے لگا یثرب کی گٹلی ہے۔ تو اب اندازہ کیجئے کتنا شاطر تھا وہ کہ اونٹ کی گٹلی مینگنی میں گٹلی سے پہچان گیا کہ یہ آنے والے کون تھے، اس نے فوراً پیچھے پیغام بھیج دیا کہ ہماری مدد کو آئیے۔ اب تمام مشرکین مدد کے لیے امڑ پڑے، کیونکہ ان کا سامان تھا، پوری زندگی کی متاع لٹ رہی تھی، جیسے مزاربت والے جب پیسے ڈبو رہے تھے سب روڈوں پر آ گئے، تو ایسے ہی وہ حال ہوا کہ ہمارا تو مزاربہ پہ لگا ہوا پیسہ ہے، سارا ڈوب گیا تو ہمارے پلے کیا رہے گا؟ جب وہ ٹوٹ پڑے تو اب ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اب کیا کیا جائے، کیا بدر کی طرف چلیں ان سے لڑے یا مدینے واپس لوٹ جائیں؟ تو تمام انصاری مہاجر صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم لڑنے کے لیے چلتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جیسے آپ فرمائیں، ہم آگے پیچھے ہونے والے تو نہیں ہیں، آپ کے حکم پر چلیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار خواہش تھی کہ جو انصار ہیں یہ اپنی رائے کا اظہار کریں، کیونکہ ہم ان کے پاس رکے ہوئے یہ ہمارے میزبان ہیں، تو ہم ان کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ جب یہ معاملہ پیش آیا تو انصار سے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر ایسا فصیح و بلیغ خطبہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خطیب امت کا لقب دیا کہ میری امت کا خطیب ہے۔ اس نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم اگر آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے تو ہماری جانیں ہمارے مال آپ کے لیے، آپ ہمارے مالوں سے خود لیں جتنا چاہیں خرچ کریں، تو ہمیں اس مال کو جو لے کر آپ خرچ کریں گے زیادہ خوشی ہوگی بنسبت اس کے کہ جو آپ ہمارے لیے باقی چھوڑیں گے، اس پر ہمیں خوشی نہیں ہوگی باقی چھوڑنے والے پر، بلکہ جو آپ خرچ کریں گے وہ ہماری اس پر خوشی ہوگی۔ اور فرمایا اللہ کے رسول آپ جنگ کے لیے جائیں، آپ گھر میں ٹھہریں، جو بھی فرمائیں، ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں، ہم کبھی بھی ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے بائیں بھی لڑیں گے، آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی، ہر حال سے ہم آپ کا دفاع کریں گے، اور ہم قوم موسیٰ کی طرح قطن یہ نہیں کہیں گے اذهب انت وربک فقاتلا، اے موسیٰ آپ جاؤ اور آپ کا رب جا کر لڑے، ہم نہیں لڑیں گے، اللہ کے رسول یہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ فطری تربیت ہے اس امت کی، کیونکہ اس کے بعد کوئی نیا نبی آنا نہیں تھا، تو اس امت نے کبھی بھی اپنے نبی پر بات نہیں آنے دی۔ اسی دور میں صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے، بلکہ ہم لڑ کر دکھائیں گے کہ لڑائی کس کو کہتے ہیں، آپ ذرا حکم فرمائیے ہمیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، چہرہ انور چمک پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں گئے، اسلام کی پہلی مارکا یعنی فیصلہ کن جنگ ہوئی، اور پہلی جنگ میں ہی صحابہ کو اتنی زبردست اللہ نے فتح عطا فرمائی کہ 313 صحابہ تھے، اور اس کے مد مقابل جو تھے وہ مشرکین مکہ کی تعداد 1000 کے لگ بھگ تھی، اور وہ ہر طرح مسلح تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 70 اونٹ تھے، 3 گھوڑے تھے، 2 یا 3۔ آپ نے اپنے اونٹوں کی گھنٹیاں بھی اتروا دی، اپنے اونٹوں کے اوپر جو گھنٹیاں بندھی ہوئی تھی وہ اتروا دی، تاکہ ان کی آواز سے بھی پتہ نہ چلے کہ ہمارے رخ جنگ کی طرف ہم کس سمت میں جا رہے ہیں۔ اب 313 کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں چلے گئے، اور جہاں پر یہ بات ذہن میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جو بھی گروپ بندی ہوئی ہے، جس طرح کے بھی ان کی پارٹیشن ہوئی ہے، یہ ساری پارٹیشن سابقہ انبیاء کے اعتبار سے ہے۔ یعنی اللہ کے سابقہ نبی 1,24,000 ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی اتنی تعداد میں ہیں۔ اور جو رسول ہیں، مسند احمد بن حنبل کی حدیث کے مطابق جو رسولوں کی تعداد ہے وہ 313 ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ شرکائے بدر کی تعداد بھی 313 ہے۔ تو اور جو اولی العزم من الرسل جن کو قرآن میں کہا گیا وہ 5 ہے ٹوٹل، اس میں ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، 4 دوسرے ہیں، حضرت نوح ہے، حضرت ابراہیم ہے، حضرت موسیٰ ہے، حضرت عیسیٰ ہے۔ تو خلفائے راشدین بھی وہی 4 بنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جیسے اولی العزم من الرسل دوسرے 5 انبیاء ہیں، تو ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو متبادل ہو بھی کوئی نہیں سکتا۔ تو اب اس جو پرتوس کا آیا ہے وہ 4 خلفائے راشدین میں آیا ہے، تو یہ ایک ترتیب ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب مشرکین مکہ کے ساتھ جنگ ہوتی ہے، بچوں کا جذبہ، بڑوں کا جذبہ، وہ ایک تفصیلی باتیں چلی آ رہی، لیکن ہمارا آج جو پہلو جس پہلو سے ہم تقریر کر رہے ہیں کہ جنگ کے اندر کیا جنگی حکمت عملیاں ہوں گی، کس طرح جنگ لڑی جائے گی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا حکم دیتے ہوئے فرما رہے ہیں، بچوں پہ وار نہیں کرنا جنگ میں، عورتوں پر وار نہیں کرنا، بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، اور کسی کی عصمت دری نہ ہو، کسی کا کوئی ایسا نقصان ہو جو ہاں بالکل تمہارے سامنے جوان جنگ کی شکل میں جنگ کے قابل لوگ آئیں ان کے ساتھ ہی جنگ کرنی ہے۔ گھروں میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں یا کسی بھی طرز پر ان پر آپ نے، یا خیموں میں چھپے ہوئے ان پر حملہ آور نہیں ہونا۔ یہ سب باتیں، یہ وہ تربیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت کی فرما رہے ہیں۔ اور پھر جنگی حکمت عملی اور ڈسپلن کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پیدائشی طور پر جنگوں میں اترنے والے آزمودہ کار جس کو کہہ سکتے ہیں، وہ جنگ ارد گرد سے سیکھی ہوئی نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اللہ کی وحی کی تیار کردہ تربیت سے آپ کی تیاری تھی کہ آپ نے جنگ کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جو قدرے اونچی تھی، اور چشمے پر آپ نے قبضہ کر لیا اب، اور جو سخت جگہ پر آپ تشریف لے گئے، اور پھر جب اللہ نے بارش نازل فرمائی تو مشرکین مکہ کیچڑ میں پھنس گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک خشک جگہ پر ہیں، اور آپ کے صحابہ تازہ دم ہوئے، اور وہ مشرکین الجھن میں پڑ گئے، کبھی پھسلن ہو رہی ہے، کبھی گر رہے ہیں، اور پانی کے اندر جو ہے نا وہ جو ایک آدمی کو طبی طور پہ الجھن ہوتی ہے اس الجھن کا شکار ہو گئے۔ پھر دوسری بات یہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کی تھوڑی تعداد کو بڑا بنا کر دکھایا، یہ بھی ایک جنگ کا اصول ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میمنہ پہ دائیں ہاتھ پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کچھ تیر انداز اور کچھ ساتھی دے کر رکھا کہ آپ میرے دائیں ہاتھ پہ رہیں گے، اور بائیں ہاتھ پہ حضرت مازنی تھے، غالباً نام میرے ذہن سے نکل گیا، ان کو رکھا، اور ہر چیز میں یعنی پوری ترتیب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان پہ اوپر اندر حملہ آور ہوئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب فتح مکہ ہوا تو آپ رات کی تاریکی میں مکہ میں گئے، اور اپنے سب صحابہ سے کہا دور دور پھیلو اور سارے آگ جلاؤ۔ تو آگ جلانے کا ایک مقصد کیا تھا؟ جیسے وہ آج کل ہوتا ہے نا، ہمارے جو جلسے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں رات کو لائٹیں جلاؤ اپنے اپنے موبائلوں کی، تو یہ میرا خیال ہے وہی سنت زندہ کرتے ہیں جو آپ نے فتح مکہ کے موقع پر آگ جلاؤ۔ اب صحابہ نے آگ جلائی تو پورا مکہ ایک دفعہ خوفزدہ ہو گیا، کتنا بڑا لشکر آ گیا یکدم، اور کتنی یعنی منظم طریقے سے آیا ہے کہ جس کی آگ اتنی دور دور تک جالے تو لشکر کتنا بڑا ہوگا۔ تو صبح کے اجالے سے پہلے سارے مشرکین مکہ حوصلہ ہار چکے تھے، اور سب نے ہتھیار ڈال دیے اور امن تلاش کیا، اور جھڑپوں سے صرف وہ مخصوص کفار جن کے لیے کسی قسم کی رعایت یا معافی ممکن نہیں تھی، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا تھا کہ ان کو جہاں کہیں بھی ہو قتل کر دیا جائے گا، جیسے ابن قتل تھا، اور اس طرح اور کئی ایک تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ایک جنگی حکمت عملی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، دشمن کو ہراساں کرنا، خوف زدہ کرنا تو جنگ سے بعد آ جائے۔ اب یہاں پہ ایک اور بات بھی یہاں سمجھنے کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ اس جماعت کی قیمت کیا ہے، اس کے وزن کو اگر سمجھنا ہو، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہم ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، ابھی آیات اتاری، اس میں سچوں کے دخول کا بھی تذکرہ ہے اور سچوں کے خروج کا بھی تذکرہ ہے۔
سچے جب داخل ہوئے ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، اب جانے والے بھی سچے۔ اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کو لے کر مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور یہ 10,000 سچے ہیں جن کو اللہ ادخلنی مدخل صدق کے ساتھ اللہ تعالیٰ تعبیر فرما رہے ہیں، لیکن ان کا وزن کیسے تولنا ہے کہ یہ کتنے وزنی لوگ ہیں؟ یہ 10,000 جن میں حضرت عمر، عثمان، علی المرتضیٰ، دیگر صحابہ کرام سب کے سب موجود ہیں۔ تو ان کا وزن تولا اللہ تعالیٰ نے مخرج صدقن کے ساتھ، کہ جو سچا لے کر جانے والا تھا، یعنی یہ 10,000 صحابہ کرام اپنے جلوں میں شان و شوکت کے ساتھ جس مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں سے بچاتے ہوئے لے کر آئے، ایک شان کے ساتھ جو کام ان 10,000 نے کیا ہے، آج سے 10 سال یا چند سال قبل ایک شخص نے یہ سارا کام کیا تھا جس کا نام ابوبکر صدیق ہے، وہ تنہائی دشمنوں کے جھرمٹ سے بچا کر لے کر چلا گیا تھا۔ اس لیے ان کا وزن تولنا ہے تو ابوبکر کے ساتھ ہوا، ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، ان سچوں کا وزن اس ایک سچے کے برابر ہے۔ یعنی کہ یہ 10,000 مل کر جو انہوں نے کام کیا ہے کہ اللہ کے نبی کو بافات مکہ میں لائے ہیں، تو صرف لانا ہی کمال نہیں ہے، بافات لے جانا بھی کمال تھا، اور وہ کمال تنہا ابوبکر صدیق نے انجام دیا۔ اب دوسری جگہ دیکھیں، پھر اس کے بعد جنگ خندق ہوتی ہے، جنگ احد ہوتی ہے۔ اب جنگ احد کے اندر ایک جنگی حکمت عملی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر تیر اندازوں کو بٹھایا۔ اب وہاں پر صحابہ کرام نے سمجھا دشمن شکست کھا چکا ہے، لیکن خالد بن ولید جو بعد میں رضی اللہ تعالیٰ بنے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پلٹ کر حملہ کر دیا کہ وہ بہت بڑے آزمودہ جنگ جرنیل تھے، اور ان کی جو تاریخ ہے وہ واقعی ایک انوکھی تاریخ ہے۔ 125 کے قریب اس شخص نے جنگیں لڑی، اور بہت یعنی ہر وقت حالت جنگ میں رہنے والے جنگجو جرنیل تھے، جنہوں نے پلٹ کر حملہ کیا، جس سے فتح عارضی طور پر شکست میں بدل گئی۔ لیکن اب اس کے اندر اللہ کی حکمت پہ غور کیجئے، اس فتح کا شکست میں بدلنا، اور وہ بدلنا کیسے ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیلی تو اس وقت مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ اپنے صحابہ کی، نبی کے صحابہ کی یہ تیاری کروا رہے تھے کہ آج صرف افواہ سنو، افواہ سن کر اس بات کو تھوڑا سا دل میں جگہ دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت جا بھی سکتے ہیں۔ اب دنیا کی امامت تم لوگ کرنی ہے، اب نظام کو تم نے سنبھالنا، ابھی تو فی الحال افواہ ہے، لیکن کل کو یہ افواہ سچی حقیقت بن کر تمہارے سامنے آنے والی ہے۔ اب افواہ پھیلی تو اب ابو سفیان نے وہ چوٹی پر کھڑے ہو کر کہا کیا محمد رسول اللہ ہے؟ موجود ہے محمد بن عبداللہ؟ تو آپ سے منع فرمایا کوئی بھی جواب نہ دے، بس خاموش ہو جائے، اس کو بولتا رہنے دو۔ تو پھر اس نے، وہ سمجھتا تھا کہ محمد کے بعد جو شخص قوم کو سنبھال سکتا ہے وہ ابو بکر ہے۔ اس نے پھر کہا کہ حل فیکم ابو بکر، کیا تمہیں ابو بکر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ابو بکر بھی خاموش رہو، نہ بتاؤ، بس چپ کر جاؤ۔ اس نے کہا ابو بکر کے بعد دوسرا بندہ جو امت کو سنبھال سکتا ہے عمر ہے۔ حل فیکم عمر، تمہیں عمر ہے؟ آپ سے میں عمر، خاموش رہو، نہیں بتانا، بس خاموش۔ اب پھر منع ہوا، سب خاموش۔ اب اس نے سمجھا کہ معاملہ جو ہے وہ ان کا ختم ہو چکا ہے۔ جب محمد بھی معاذ اللہ نہیں رہے، ابو بکر بھی رہے، عمر بھی رہے، اب تو پھر جو حبل بت ہے، علا بت ہے، لات منات عزا ہے، اب تو انہیں کا نام جو ہے وہ اونچا ہوگا۔ تو اس نے کہا علا حبل، اب جو حبل کا نام اونچا ہو گیا، ہمارے بت کا نام اونچا ہو گیا کہ نہ رسول اللہ رہے، نہ ابو بکر رہے، نہ عمر رہے۔ جب یہ تین نہیں رہے، یہ کون امت کو سنبھالے گا؟ آج پھر حبل کا نام اونچا ہوا۔ اب چونکہ ضرب پڑی عقیدے پر، پہلے تھا شخصی معاملہ، شخصی معاملہ تھا تو اس وقت تک تو کوئی پرابلم نہیں تھی، وہ اپنی شناخت کو چھپا لیا اور اسے خوش فہمی میں مبتلا رہنے دیا گیا۔ لیکن جب وہ چوٹ پڑی عقیدے پر کہ بت کا نام کہا کہ وہ اس کا نام بلند ہوا، تب حضرت عمر سے رہا نہیں گیا، اور فوراً کا اللہ اجل و اعظم و تم و اکبر۔ تو یہ جو جمعے کے خطبہ میں ائمہ کرام بعد میں کہتے ہیں، تو یہ حضرت عمر کا وہ جملہ ہے کہ اللہ ہی کا نام اجل ہے، اعظم ہے، اکبر ہے اور اتم ہے، اور اس کو بعد اس کو کذاب عدو اللہ کہا، سخت الفاظ کہے۔ تو یہ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی تھی، صحابہ کے دلوں میں یہ بات ڈالنا مقصد تھا کہ عنقریب سانحہ ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد جنگ خندق ہوتی ہے۔ جنگ خندق میں آپ میں سے جن بہنوں نے مدینہ منورہ دیکھا ہے ان کے لیے تو سعادت ہے، اللہ بار بار حاضر نصیب فرمائے، جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ انہیں بھی توفیق نصیب فرمائے۔ مدینے کی موجودہ کنڈیشن کو دیکھیں، اگر آپ دیکھیں تو مدینہ تین اطراف سے وہ لاوا پھٹا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، تو لاوے کے پھٹنے کے ساتھ مدینہ کے تین اطراف میں جو ہے وہ پتھر جل چکے ہیں، اتنے جلے ہوئے نوکدار پتھر ہیں کہ میں 2011 میں جب میں گیا تھا تو وہاں پر ہمارا آرمی کا ISI کا چیف جنرل محمود بھی وہاں پر موجود تھا۔ اب جنرل محمود وہاں موجود تھا تو وہاں سے مراد ان کا جو میوزیم بنا ہے
مسجد نبی کے 22 نمبر گیٹ کے بالکل جو باہر والا 22 نمبر گیٹ ہے، جو اس کے سامنے والی عمارت کے اندر ایک میوزیم بنا ہوا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مدینے کا نقشہ بنایا ہوا ہے، بالکل ایسے ہی مکانات، اور وہ ایک احادیث، کتب احادیث کو سامنے رکھ کر جو ترکیوں نے، خلافت عثمانیہ والوں نے بنایا تھا، اسی نقشے کو انہوں نے باقی رکھا ہوا ہے۔ اب دیکھا تو تین اطراف میں جلے ہوئے لاوے کے پہاڑوں والے پتھر ہیں، ان پتھروں کے اوپر اونٹ گھوڑے کا چلنا تو دور کی بات، ٹینک بھی نہیں چل سکتے، کہ ٹینک بھی چلے تو ان کا چین ٹوٹ جائے گا، وہ بہت نوکیلے اور خاردار پتھر ہے۔ تو تین اطراف سے مدینے کو جو قدرتی حصار اللہ نے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ایک لاوا پھٹا مدینے میں، جس نے مدینے کے تین اطراف کے پتھروں کو جلا کر خاک میں ختم کر دیا، اور اس وجہ سے وہاں سے آمد و رفت اور گزرنا بالکل ناممکن ہو گیا۔ اب رہ گئی ایک سائڈ، اب جب ایک سائڈ رہ گئی تو اب حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ اس وقت تک ایمان لا چکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا، اللہ کے رسول آپ کو یہ جنگ باہر جا کر لڑنے کا حکم اگر لڑ دیا تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ہم تو تیار ہے، ساتھ ہیں ہم وقت، لیکن اگر جنگی حکمت عملی کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمارے اجمیوں میں دشمن کو تھکانے کی پالیسی ہے، یعنی دشمن کو تھکاؤ، اتنا تھکاؤ کہ وہ خود بھاگ جائے، تو اس لیے بجائے اس کے کہ اس کو تازہ دم کے اوپر حملہ کیا جائے، اس کو تھکایا جائے۔ جو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم خندقیں کھود کر لڑتے ہیں۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا یوں کہ اب تین سائڈ تو قدرتی طور پر محفوظ ہیں، ادھر سے تو وہ آ بھی نہیں سکتے، تو ایک ہی سائڈ بچتی ہے نا، جنگ خندق جہاں 7 مساجد ہیں، وہ آپ دیکھیں وہاں پہ جا کر، تو فرمایا کہ اسی ایک مسجد جگہ کو ہم خندق سے کھود لیتے ہیں، بھر لیتے ہیں، مٹی کے ساتھ ہمارے مورچے بن جائیں گے، اور آگے سے پاٹ نہیں سکیں گے، خندق پلانگ کر نہیں آ سکیں گے، جس کا نتیجہ نکلے گا کہ یہ تھک ہار کر واپس چلے جائیں گے اور ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے۔ جب یہ بات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حوصلے ٹوٹ جائیں گے۔ ہیلو، آواز واپس آ رہی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آواز آ رہی؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب جب یہ معاملہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو پسند کیا اور خندق کھودی۔ جب خندق کو کھودا گیا تو اس وقت مشرکین بالکل گھبرا گئے، حتیٰ کہ ایک اور لطیفہ ہوا جس کو ابن حشام نے نقل کیا ہے کہ ابو سفیان اور ولید، خالد بن ولید اس وقت تک بھی مسلمان نہیں تھے، جب یہ وزٹ کے لیے نکلے انہوں نے دیکھا تو اب حشام نے کہا، ابو سفیان نے کہا دیکھو ڈر گیا کہ کیسے خندق کھود کر بیٹھ گیا اندر چھپ کر، تو ولید جرنیل تھا وہ مسکرایا، اس نے کہا نہیں، یہ کمال کی جنگی حکمت عملی ہے، ہمارے منہ پہ ایسا تماچا مارا جنگی حکمت عملی کا کہ اب ہم بے بس ہیں سارے۔ اس وقت ان کے پاس کرینے وغیرہ تو تھی نہیں کہ وہ فوری طور پہ اس کے مقابلے میں جو کر لیتے۔ اب یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی خندق میں پیٹ پہ پتھر باندھے، اسی خندق میں آپ کو شام کے محلات دکھائے گئے، روم و کیسر و کسریٰ کے محلات دکھائے گئے کہ جن کو صحابہ فتح کریں گے، بعد میں فتوحات ہوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خندق کی جنگ ایسے لڑی، تو وہ باہر بیٹھے ہوئے تھک ہار کر، وہ جب ان کے اندر پھر آپس میں اختلاف رائے کروایا گیا، ان کے جو اتحادی تھے اندر سے منافقین مدینے میں یہود، ان سے ان کی جانب آپس میں قطع تعلقی کروائی گئی، اور آپس کا اتحاد مضبوط کیا گیا، دشمن پھوڑ ڈالی گئی۔ اور یہ ایک بنیادی چیز ہوئی ہے، میں نے جنگوں میں جتنا بھی میں نے جنگوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، ہر جنگ میں سب سے منظم، اپنے قائد کے اشارے پر جان دینے والا اور قائد کے اشارے پر یکدم پیچھے ہٹنے والا، یعنی ہر اعتبار سے جامع ترتیب جو لشکر رکھتا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر رکھتا تھا۔ اتنا منظم لشکر ہے، کبھی بھی مشرکین کو نصیب نہیں ہوا کہ ان کی فوج منظم ہو۔ ہاں طاقتور ضرور ہوتے تھے، تعداد زیادہ ہوتی تھی، لیکن ان کے ہاں کوئی نہ کمانڈ کا سلسلہ ہوتا تھا، نہ اس کے ہاں کمانڈ اینڈ کنٹرول ہوتی تھی، نہ اس کے اندر کوئی انفینٹری یا آرٹلری ہوتی تھی کہ دائیں بائیں، ان کے ہاں کوئی طریقہ کار نہیں ہے، بس جو جہاں سے کھڑا اپنی طاقت کے زور پہ تیر چلا دیتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں کہا کرتے تھے کہ جب تک تمہارے تیر کی زد میں نہ آئے اس پر تیر نہیں چلانا، دشمن کا انتظار کرو، اپنے گھیرے میں آنے دو، جب زد میں آئے تو تیر چلاؤ، زیادہ قریب آئے تو پھر تیر بچاؤ اور پتھروں سے مارو، اس سے بھی قریب آئے تلواروں سے مارو۔ تو یہ ایک جنگی ٹیکنیک تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھاتے تھے۔ تو ان ساری جنگوں کا اصل مقصد کیا تھا کہ اعلاء کلمت اللہ، جہاد ایک سیاسی فریضہ ہے۔ یہاں پر ایک بنیادی بات بھی یہ ذہن میں رہے کہ جہاد باقی عبادات ہیں اور جہاد سیاسی عبادت ہے، یہ سیاستاً کیا جاتا ہے ایک نظام کے غلبے کے لیے، ایک نظام کی قوت کو منوانے کے لیے۔ یہ جہاد اس لیے کیا جاتا ہے کہ جب کوئی اسلام کے نظام پہ حملہ آور ہو جائے، اس نظام کو کریش کرنا چاہے تو دفاعی جہاد کیا جاتا ہے، اور جب اس نظام کے مقابل دوسرا نظام اٹھ رہا ہو تو اس کو کریش کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اقدامی جہاد کیا جاتا ہے۔
ہم تو عرصہ دراز ہو گیا ہماری ہوش و سے پہلے سے اقدامی جہاز والی بات تو ختم ہوئی ہے، اب تو دفاع بھی پورا نہیں رہا ہمارا باقی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 27 کے قریب غزوات میں ہی جو ہے وہ شرکت خود فرمائی۔ اگر 10 سالہ مدنی زندگی کے دور کو دیکھا جائے تو کوئی 2 سال بھی، 1 سال ایسا نہیں گزرا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جنگ کے لیے تشریف نہ لے گئے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے ساتھ صحابہ کی تربیت کی، جنگ میں صحابہ کو کس طرح استعمال کیا، کس طرح ان کو اپنا نقصان کم سے کم کروایا، دشمن کا زیادہ نقصان کیا۔ لیکن اصل چیز جو ہے پیچھے صحابہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہا درجے کی وفاداری اور جانساری ہے۔ وفاداری اور جانساری کیا ہے؟ ایک جنگ ہوئی، جنگ تبوک۔ تبوک کے محاذ تھوڑا سا دور تھا، سفر گرمیوں کا موسم تھا، اور عرب کی گرمی بھی اللہ کی پناہ بہت شدید ترین گرمی ہوتی ہے۔ اس گرمی کے موسم میں صحابہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ 3 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، حضرت کعب بن مالک، حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، یہ 3 صحابہ اکرام کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ہو ہم تھوڑا سا کھجوریں پکی ہوئی ہیں، ہم کھجوریں اتار کر چلے جائیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی کہ آج جاتے ہیں، کل جاتے ہیں، آج جاتے ہیں، کل جاتے ہیں۔ منافقین تو بہانے کر رہے تھے، وہ تو جان چھڑانے والے تھے، لیکن یہ صحابہ مخلصین تھے۔ جب یہ مخلصین تھے تو انہوں نے سستی کی کہ آج جاتے کل جاتے، حتیٰ کہ جنگ ختم ہو گئی، اصل واپس آ گئے۔ اب منافقین بار بار جاتے اور جا کر کہتے اللہ کے رسول کو بہانہ کرتا، میں اس وجہ سے نہیں گیا تھا، پتا تھا مجھے آپ کی فتح ہو گئی، میں آنا چاہتا تھا لیکن یہ وجہ۔ ان کے سب کو عذر قبول کر لیے گئے۔ منافقین کے جہاں پہ بہنوں کے لیے سبق سمجھنے کی ضرورت ہے، منافقین کا عذر قبول کر لیا جاتا ہے، مخلصین کا عذر قابل قبول نہیں ہوتا، کیونکہ حسنات الابرار سیئات للمقربین، عام آدمی کی جو نیکی ہوتی ہے مقرب بندے کے لیے وہ گناہ بن جاتی ہے۔ عام آدمی کسی کے باپ کو کہے نا کہ جی آپ میرے باپ کی طرح ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ جو بھی مجھے چچا ہوں اس کا تا ہے، وہ مجھے اپنے باپ جیسا مقام دے رہا ہے، تو باپ کی طرح کسی اور کے باپ کو کہو تو وہ خوش ہوتا ہے۔ لیکن وہی جملہ اگر بیٹا اپنے سگے باپ کو کہہ دے تو وہ اس کو مار بھی پڑتی ہے۔ تو یہ وجہ کیا ہے کہ تو مقرب ہے، عام آدمی کی نیکی تیرے لیے نیکی نہیں ہے، تیری نیکی یہ ہے کہ تو باپ کو باپ کہے، باپ جیسا نہ کہے۔ تو اب صحابہ کرام میں جو منافقین تھے وہ تو مقرب نہیں تھے، تو ان کا معاملہ نہیں تھا، انہوں نے معافی مانگی، دے دی گئی، انہوں نے عذر پیش کیا، عذر قبول کر لیا گیا۔ تو لیکن جب یہ 3 صحابہ کرام آئے تو انہوں نے عذر تو کیا کرنا تھا، انہوں نے آ کر سارا سچ بتا دیا۔ لوگوں نے سمجھایا بھی آپ جا کر یہ کہنا یہ کہنا یہ کہنا، لیکن انہوں نے آ کر صاف کہہ دیا اللہ کے رسول سیدھی بات ہے، سستی ہوئی ہے، ہم آنا چاہتے تھے لیکن ہمارے مال کی محبت نے اس چیز میں ہمیں جہاز سے روک دیا، آپ نے پھر چلو جاؤ تمہاری میں دیکھتا ہوں تمہارا کیا کرنا ہے۔ اب قطع تل کی سزا بھی اپنے خالص مخلص لوگوں کو ملتی ہے، کیونکہ منافقین کی سزا لڑے آخرت میں رکھی ہوتی ہے۔ اب سزا شروع ہوئی، آپ سے آپ کے فلاں فلاں الگ ہو جائیں، آپ لوگوں سے ملنا جلنا، کسی کو بولنے کی اجازت نہیں، آپ کے ساتھ کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے، مکمل سوشل سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا۔ حتیٰ کہ آخر وقت میں جب آپ نے یہ حکم فرمایا کہ اپنی بیویاں بھی ان سے ان کے الگ ہو جائیں، تو ایک صحابی دوڑتے ہوئے حلال بن امیہ تھے، اور آخر سے اس نے کہا اللہ کا رسول طلاقیں دے دیں ہم ان کو، یعنی آپ حکم فرمائیں ہم طلاقیں بھی دے دیتے ہیں، میں نہیں بس ویسے الگ ہو جائیں۔ اب ایک اور آدمی آیا، آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میری بیوی ان کی آئی، اگر کہا اللہ کا رسول میرا خان بہت بوڑھا ہے، اگر مجھے صرف اجازت دے دو خدمت کی تو پھر میں چلو ٹھیک ہے آپ خدمت کر رہا ہوں۔ اب جو اصل بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اب اتنے دگرگوں حالات ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم نماز کی حالت میں جب دیکھتے کہ آپ سے ہماری طرف دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے، تو سلام پھیرتے تو ہم نا جلدی جلدی منہ گھما کر یہ دیکھتے کہ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنکھیں ٹکرا جائیں۔ کہہ رہے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ہمارا چہرہ آنکھوں سے آنکھیں ٹکراتی تو ہمارے دل میں ایسے بلیاں اچھل آتی کہ اللہ کے نبی دیکھا تو ہے، لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور پھرتا تو ہمارے بھی دل کی دنیا تاریک ہو جاتی کہ ذاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین تمام تر وسطوں کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، سب نے بائیکاٹ کیا، کوئی بات نہیں کر رہا، اور وہ ڈر رہے تھے اس بات سے کہ اس حالت میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرما لیا تو ہمارے ساتھ تو بائیکاٹ ختم نہیں ہوگا، تو ہمارا حال تو منافقین اور کفار سے بھی بدتر ہوگا۔ ایسی بے چینی اور بے یقینی کے عالم میں ایک نجران کا یا نصارہ کا کوئی نمائندہ کیسر روم کا وہ بازار میں پوچھتا پھر رہا تھا کہ کعب بن مالک کون ہے، تو اب انہوں نے کہا یہ والے، تو اس نے کہا یہ آپ کو ہمارے شاہ ایران شاہ کسریٰ کا خط ہے آپ کے لیے۔ خط دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہمیں پتا چلا کہ آپ کے ساتھی محمد نے آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، آپ اتنے باصلاحیت تھے، اتنی آپ نے جنگیں لڑی، اتنے قیمتی تھے، آپ کو اب چھوڑ دیا ہے، تو ایسا کرو آپ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم آپ کو اکرام کریں گے، آپ کو یعنی یہ ایک دوسرا بڑا حملہ تھا شیطان کا۔ صحابی نے اگر کیا کیا، وہ خط اسی وقت پکڑا، تندور میں ڈال دیا، اس کو برا بلا کہہ کر بگا دیا، واپس آیا اور کمرہ بند کر کے رونے لگے کہ اللہ کیا یہ دن بھی آنے تھے کہ ہمیں ہمارے نبی کو چھوڑنے کے مشورے دیے جا رہے ہیں؟
ہمیں دور کیا جا رہا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تب پھر توبہ قبول ہوئی، اللہ نے ایسی توبہ کو قبول کیا کہ قرآن میں اس کا تذکرہ فرما دیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تیار کردہ جماعت تھی جو اخلاص کے اتنے بھرے ہوئے تھے کہ ہر حال میں اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دیتے تھے، چاہے وہ کسی بھی نوعیت کی قربانی، اس سے انہیں غرض نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ جنگی حکمت عملیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنگیں جو لڑی ہیں، ان کا مقصد کفر کی طاقت کو توڑنا اور اسلام کو بحیثیت نظام کے، بحیثیت ریاست کے اسلام کو دنیا کے سامنے منوانا تھا۔ اور آپ نے پھر منوایا، اسلام کو ایک ریاست کے طور پہ، نظام عدل کے طور پہ ہر اعتبار سے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے گئے، قافلے مہمات، جنگی مہمات روانہ کی گئی۔ ان ساری جنگی مہمات میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مین پالیسیاں ہوتی تھی، وہ عام آدمی اس بات کو نہیں سمجھ سکتا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں آئے، دیکھا تو بہت سارے لوگوں نے ارد گرد خیمے ڈالے ہوئے، کیونکہ انہوں نے کون سا وہ کنکریٹ کے مکان بنانے تھے، تو صحابہ درویش زندگی کے حامل تھے خیموں والے، تو انہوں نے ارد گرد خیمے لگائے ہوئے۔ آپ پتہ چلا بھی کون لوگ ہیں، پوچھا، فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کے صحابہ ہی ہیں، یہ اوالی مدینہ سے ہیں، دیہاتی ہیں، دور دراز والے۔ پوچھا بھی کیسے آئے، کہا اللہ کے رسول سارے مزے تو یہ لوٹ رہے ہیں جو ہر وقت آپ کے پاس مدینہ سٹی کے اندر، شہر میں موجود ہیں۔ تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم بھی وہیں جائیں، مدینہ میں جا کر رہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم زیارت کیا کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا کریں، اور آپ کے علم سے مستفید ہوں۔ ہم نے اس لیے فیصلہ کیا کہ سارے دیہاتوں کو چھوڑو، سیدھے مدینہ شہر میں آ کر رہتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت کا اندازہ لگاؤ، کتنی دور رس بصیرت۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے اپنے قدموں کو نہیں گنا کہ تم جب وہاں سے یہاں آتے ہو تمہیں ایک ایک قدم پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں، ہر قدم پر تمہارے درجات بلند ہوتے ہیں، تمہارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور تمہیں جو اللہ کے ہاں قرب ملتا ہے۔ تم سب باتوں کو بھول گئے اور تم سارے چل کر ادھر آ گئے، تم جاؤ سرحدوں پر واپس جاؤ۔ اب انہوں نے جب یہ ثواب دیکھا تو یہ ایک نظریاتی، یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ مشل کیا اس کو کہتے ہیں مشنل، کہ ان کو مشنل قسم کی آپ سے ان کو گفتگو فرمائی۔ اب وہ سارے کے سارے محاذوں پر واپس چلے گئے۔ اب بات کو یہاں پہ سمجھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ کہتے کہ جاؤ بھائی، تم وہاں سے تو واپس آ گئے دیہاتوں سے اٹھ کر، باہر سے کوئی حملہ آور ہوگا تو ہمیں کیسے پتا چلے گا حملہ آور آ رہا ہے، کوئی لشکر اور قافلہ آ رہا ہے، ہم دفاع کیسے کریں گے؟ جب سارے ہم ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے بیٹھے ہیں تو دشمن آ کر ہم سب کو دبو چلے گا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ تم سرحدوں پر واپس جاؤ اور جا کر اپنی جنگی تیاریاں مورچے بناؤ۔ تو ان کے دل میں یہ بھی آ سکتا تھا کہ ہمیں جنگوں میں لڑنے کے لیے رکھا ہوا ہے اور باقی سارے قریب قریب رکھے ہوئے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ ان کے سامنے کیسا اس جگہ کا جو مستقبل میں اجر ملنے والا تھا اس قربانی کا، اس اجر کا تذکرہ کر کے ان کو نفسیاتی طور پہ ایسا یعنی تیار کر دیا، ان کے دل میں ایسی بات ڈال دی کہ وہ سارے کے سارے واپس چلے گئے اپنی اپنی دیہاتوں میں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جب مدینہ کے ارد گرد کے دیہاتوں میں صحابہ موجود تھے، اب کہیں سے بھی کوئی حملہ آور آتا تو دیہاتوں پر پہلے حملہ آور ہوتا، اتنی دیر میں مدینے کی فوج کو، مدینے والوں کو سنبھلنے کا موقع مل جاتا۔ لیکن اگر سارے ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہوتے تو کسی کو سنبھلنے کا موقع نہ ملتا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی، ایسی حکمت کے ساتھ صحابہ کو چلاتے تھے کہ جنگ بھی ہو جائے اور ہمارا نقصان نہ ہو، زیادہ سے کم نقصان ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے، بنو نذیر سے، بنو قریظہ والوں سے، فلاں فلاں سے معاہدے کیے۔ ان معاہدوں کے کرنے کا مطلب کیا تھا کہ کوئی ملک بھی دو قومی نظریے پہ نہیں چلتا، جیسے ہم نے پاکستان بنایا دو قومی نظریے پہ، ادھر تم ادھر ہم، یہ مسلمانوں کا ملک ہے وہ ہندوؤں کا ملک ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ملک دو قومی نظریات پہ نہیں بنا کرتے، دنیا میں سب مشترک بھی رہیں گے، ہندو بھی رہیں گے، کفار بھی رہیں گے، مل جل کر رہیں گے۔ یہ نظریاتی طور پہ ملک تو بنا لیا گیا، تو بہت اچھا ہے کہ نظریے کی بنیاد پر بنا، لیکن جو پیچھے نعرہ لگایا گیا وہ نعرہ جو تھا وہ نقصان دہ ثابت ہوا ہمارے لیے۔ اب یہی بات حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی کہ قومیں اوطان سے بنتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور قومیں جو ہے وطنوں سے بنتی ہیں۔ وطن، اب اس پر کہا کہ علامہ اقبال کو بھی اختلاف رائے ہوا، شاید وہ بعد میں سمجھ گیا کہ ہم غلطی پر ہیں۔ اب وطن کیا ہے؟ ہم ہندوستانی ہیں یا عرب ہیں، وہ ترک ہیں یا عجم ہیں، تو یہ پہچان ہے جس کو کہتے ہیں آئیڈینٹیفیکیشن، ہماری آئیڈینٹی ہے یہ، ہم اس طرح سے پہچانتے ہیں لوگوں کو۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم جنگوں کے لیے تیار کیا، ان کے ذہن سازی کی، تو ان کے دماغ میں ایک ریاست کا، ایک اسلامی کلچر کا، اپنے ایک مذہب کا تصور ڈالا۔ یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہم عز الاسلام ابی عمر بن الخطاب او بھی عمر بن الحشام، اے اللہ اسلام کو عزت دے عمر بن الخطاب کے ذریعے یا عمر بن حشام کے ذریعے۔ اب اس دعا تو کی عمر کے ساتھ، اب عمر رضی اللہ جب اسلام میں آئے، علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی نے اللہ سے کارکن مانگا۔ اب ان کی دماغ کیسا اللہ کے نبی نے دیا تھا؟
آتے اپنا صرف لوگوں سے اپنا قبلہ الگ نہیں کیا، معاملات الگ نہیں کیا، اپنا کیلنڈر بھی الگ کر لیا کہ ہمارا کیلنڈر بھی الگ ہوگا، ہم اس تاریخ سے اس کیلنڈر سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے جو گیگوری کیلنڈر پہلے سے چلا آ رہا ہے یا عیسوی کیلنڈر چلا آ رہا ہے، ہم ان کیلنڈرز کی ان جو ہے نا وہ تاریخ کی کوئی ضرورت نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم خدا کی زمین پر خدا کا آخری پیغام ہے، تو تاریخ بھی ہم سے چلے گی اور ہم اپنی تاریخ خود مرتب کریں گے۔ تو انہوں نے سن ہجری کے حساب سے تاریخ کو مرتب کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمان سن ہجری کی تاریخ کو صرف عید وغیرہ کے موقع پہ یا محرم کے موقع پہ یاد رکھتے پھر بھول جاتے ہیں کہ ہماری اسلامی تاریخ ساتھ ساتھ کون سی چل رہی ہے۔ تو یہ انہوں نے ایک مکمل تاریخ بھی اپنی لا کی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی طور پر اس حکمت عملی کو سامنے رکھتے ہوئے مشرکین سے، ارد گرد کے لوگوں سے، مدینے کے باسیوں سے ایک ریاست کے اندر رہتے ہوئے معاہدے کیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ ایک ریاست ہے، ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت رہ کر آپ کو یہ تحفظ مل سکتا ہے اور یہ ہمارے آپ سے تحفظات ہو سکتے ہیں۔ ہمارے تحفظات کو دور کرو، آپ دشمن کا ساتھ نہیں دو گے، آپ پر کو حملہ ہوگا تو ہم آپ کا ساتھ دے کر آپ کا دفاع کریں گے، بحیثیت پڑوسی ہم آپ کا دفاع کریں گے۔ تو یہ ان حکمت عملیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور وہ جو طاقتور قبائل تھے عرب دنیا کے، یعنی طاقتور ترین قبائل جس کا میں نے پچھلے درس میں ان کے نام بھی بتایا، یہ فلاں فلاں قبائل تھے، ان 11 کے قریب قبائل میں آپ نے شادیاں کر لی۔ اور عربوں کے خون میں عصبیت بہت زیادہ ہے، جب عصبیت بہت زیادہ ہے تو وہ اپنے اس قومی تعصب کی بنیاد پر اس چیز کا بہت لحاظ کرتے ہیں کہ جی وہ ہمارے سامنے، یہ ہمارے قبیلے کا داماد ہے، یہ ہمارے قبیلے کا بڑا ہے۔ آپ اس کا ایک واقعہ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ سے شادی کی تو یہ حی بن اختب کی بیٹی تھی۔ اب صفیہ جب اس سے شادی ہو گئی تو آپ نے اس کو سارے قبیلے کو آزاد کر دیا۔ اب اس کا قبیلہ بڑا خوش ہے کہ دیکھو جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو پکڑ تو لیا تھا، لیکن اس یہ بچی بڑی برکت والی ثابت ہوئی، اس کی وجہ سے ہمارا سارا قبیلہ غلامی سے نکلا ہے۔ تو اب وہ خوش بھی ہیں، ان کے دلوں میں اسلام بھی اتر گیا، اور یہ بات بھی ان کے دماغوں میں آ گئی کہ جنگ میں ہم نہیں جیت سکتے، اب رسول اللہ ہمارے داماد، ان سے ہم اپنے داماد سے کیسے لڑیں۔ یہ ایک ان کا ایک کلچر تھا، ایک یہ چیز تھی۔ دوسری بات یہاں پر ایک واقعہ ہے، جب وہ بیان کرتا ہوں تو اس میں نا جب پڑھتا بھی ہوں تو روح کانپ اٹھتی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ جب جنگ میں قیدی بنا کر لایا گیا تو حضرت شیمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی، ان کے بارے میں آتا ہے روایت میں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور آ کر جب آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احترام میں کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر اپنی بہن کے لیے بچھا دی۔ آج کا تو بھائی بہت بے غیرت ہو چکا ہے، بہنیں گھروں میں آئے نا تو یہ اس کے چہرے پہ تیوریاں پڑ جاتی ہیں، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کیسے فرمائی، خود کھڑے ہو کر اس کا احترام کیا، چادر بچھائی اور اس کے ساتھ باتیں شروع کی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تھی عمر میں، تو وہ بتا رہی ہیں محمد تو جب میرے ساتھ ہوتا ہے میں آپ کو اٹھا کر جنگل میں ہم بکریاں چرانے جایا کرتے تھے، پیلو کھایا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے بھی جاتے تھے، یاد کرتے جاتے اپنے بچپن کو۔ صافدار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سنگین قسم کی یتیمی گزاری تھی، یہ سادہ یتیمی نہیں تھی۔ میں کہتا ہوں اس یتیمی کو ہی اگر دنیا پہ تقسیم کر دیا جائے تو دنیا اپنے سارے صدمے بھول جائے جتنے صدمے آپ نے بچپن میں اٹھائے ہیں۔ تو اپنی والدہ کی وفات، پھر والد کا سر پہ نہ ہونا، پھر یہ بکریاں، بہت یعنی اب اس کو کیسے اس کا تذکرہ کریں، ہمت ہی نہیں اس پہ پڑ رہی۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تذکرہ کیا، پھر فرمایا کہ میرا قبیلہ غلام، فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہا کہ اس کے قبیلے کو چھوڑ دیا جائے، تو سارا قبیلہ چھوڑ دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ برائے جنگ نہیں تھی، لوگوں کو غلام بنانے کے لیے جنگ نہیں تھی، بلکہ غلامی کے وجود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے ختم فرما دیا۔ اس طرح کے ہر گناہ پر فرمایا ایک قیدی آزاد کر دو، جو اللہ کو قیدی آزاد کرنا بہت زیادہ پسند ہے، جس نے کسی قیدی کو آزاد کیا گیا اس نے محمد کو آزاد کیا۔ اتنے فضائل سنائے، فلاں فلاں غلطی پہ قیدی آزاد، تو روزہ ٹوٹ گیا قیدی آزاد، قسم ٹوٹ گئی قیدی آزاد، اتنے آزاد کروائے کہ اس وقت دنیا سے غلامی کا نام و نشان رسول اللہ نے مٹا کر رکھ دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فقہی بصیرت کرتی جائے کہ آپ دنیا سے غلامی کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، اس لیے ہر بات پہ غلاموں کی آزادی کو جوڑ دیا، اتنا جوڑا کہ غلامی ویسے ہی ختم ہو گئی، دنیا میں اب غلامی کا نام و نشان نہیں رہا۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں لڑی، اسلامی ریاست کا دفاع بھی کیا، صرف اس کو یعنی اسی بات پہ نہیں رکھا کہ لوگوں کے سامنے فضائل سنا دیے جائیں، لوگوں کے دلوں میں ترغیب دے دی جائے اور اتنے سے بات ہو جائے گی، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جنگیں لڑ کر بھی بتا دیا کہ اسلام چونکہ یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں نہ تو بے ساختہ بلا وجہ کی نرمی ہے اور نہ بلا وجہ کی سختی ہے، بلکہ یہ راہ اعتدال ہے۔ راہ اعتدال کے ساتھ چلنے کا نام دین اسلام ہے، اور اسی راہ اعتدال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پوری دنیا کے سب ادیان پر غالب آیا، اور حتیٰ کہ مشرق و مغرب میں پوری دنیا میں یہ دین پھیلا، اور یہی اس کی وجہ ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی تھی صحابہ کی، اب اس کا ایک اندازہ لگائیے، شاہ روم کا یعنی جو کسرا کا تاج تھا، تو ایک صحابی نے اس کا سر قلم کیا اور تاج لے کر آئے۔ اب اعلان ہوا کہ یہ تاج کون لے کر آیا، وہ نہیں، اس کا تاج نہیں مل رہا، بادشاہ کا سر تو مل گیا، تاج نہیں مل رہا۔ اب ایک صحابی رات کی تاریکی میں آئے، منہ سے منہ وغیرہ لپیٹ کر اور تاج واپس کیا، تو اس میں اس دور کے اعتبار سے لاکھوں کروڑوں روپے کے ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے۔ اب وہ صحابی حضرت عمر بن سعد نے کہا، اے فلاں بن فلاں اس طرح، تو ذرا اپنا، اے بھائی تو اپنا چہرہ تو دکھا دے کہ تو کون ہے جس نے اتنی بڑی نیکی کی کہ بادشاہ کو ان کے سردار کو قتل کیا اور تاج واپس کر رہا ہے، تو تاج رکھ بھی تو سکتا تھا۔ اور میں جس کے لیے میں نے جو کام کیا ہے وہ مجھے جانتا ہے، وہ مجھے جانتا ہے، اس لیے مجھے آپ کو اپنا چہرہ دکھانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت علی کا مشہور واقعہ ہے کہ جب کافر ان کے چہرے پہ انور پہ تھوک دیا تو انہوں نے اس کو وہیں چھوڑ دیا کہ اب میری اس جنگ میں میری ذاتیات شامل ہوگی۔ تو صحابہ کا تلوار اٹھانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ لڑنا کسی بھی جگہ پر ذاتیات کے لیے نہیں ہے، بلکہ جب بھی آپ نے جنگ لڑی، بدر و احد سے لے کر ہر جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے جنگ لڑی۔ اور پھر جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ تھی کہ جیسے جنگ حنین میں جبکہ اچانک اتنا شدید حملہ ہوا کہ صحابہ کے پاؤں جنگ سے اکھڑ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید خچر پہ سوار ہو گئے، حالانکہ جنگی اصول کے خلاف ہے۔ کیموفلاج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنگ کے اندر جو لیڈر ہے وہ ایسا لباس پہنے، ایسی شکل اختیار کرے کہ پہچانا نہ جا سکے، تو دشمن اس کو نشانہ بنا سکے۔ لیکن جنگ کے گھنگھور گھٹا میں، گرد و غبار میں، جب خاکی اونٹ نظر نہیں آ رہے سارا، آپ سفید خچر پر بیٹھے اور اعلان کا فرما رہے آنند نبی اللہ کذب انا ابن عبد المطلب، سن لو میں کوئی جھوٹا نہیں ہوں، میں ابن عبد المطلب کا بیٹا محمد ہوں، میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ اتنا ببانگ دول کہا کہ حضرت حضرات صحابہ کہتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد گرامی ہے کہ جنگ میں جب ہم بالکل دشمن کے سامنے بے بس رہتے تو ہم ابو بکر کی پناہ لیا کرتے تھے، ابو بکر چٹان کی طرح جنگ میں لڑتے تھے، ہم ان کی پناہ میں لیتے تھے۔ اور لیکن بعض اوقات جب ایسا کوئی مرحلہ آتا تو ہم سارے ابو بکر سمیت رسول اللہ کی پناہ لیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی بھی میدان جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم نہیں لڑکھڑائے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کے ساتھ لڑی ہوئی جنگیں ہیں۔ جنگوں کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا نام اونچا ہو جائے، اور جو شر پسند ہیں ان کے ساتھ ٹوٹ جائیں، ان کا غرور ٹوٹ جائے، اور وہ مفتوح ہو، مغلوب ہو کر اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جائیں۔ چونکہ بعض جو متکبر ہوتے ہیں، طاقت کے نشے میں چور ہوتے ہیں، جب تک ان کے دماغوں پہ ضرب جہاد نہیں پڑتی ان کو اسلام سمجھ نہیں آتا، اسلام کا موقف سمجھ نہیں آتا۔ ہمارے پڑوسی ملک میں ان لوگوں نے ایمانی غیرت کے ساتھ جینے کا فیصلہ کیا، تو اس ایمانی غیرت کا فیصلہ یہ ہے کہ آج دنیا کی 40 کفریہ طاقتیں جمع ہو کر آ کر بھی ان کا سر نہیں جھکائیں، خود جھکا سکی، خود سر جھکا کے وہاں سے نکل گئیں، اس لیے کہ یہ جہاد، یہ غزوات، یہ جنگیں، یہ سب کے سب مسلمانوں کی یعنی نشت ثانیہ، ایمانی غیرت کی علامت ہیں، اور اس سے اسلام کو عزت اور سربلندی ملتی ہے۔ تو یہ تھا آج کے ہمارا سبق آپ کے غزوات کے حوالے سے، کہ آپ نے جو جنگیں لڑی ہیں ان جنگوں کے جو مقاصد تھے، اور کس طرح صحابہ کی تربیت کر کے آپ سب جنگیں لڑی، اسلام کا کلمہ بلند کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبق کا وقت ختم ہو گیا، ابھی 5-10 منٹ ہیں، کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے اس حوالے سے تو وہ پوچھ لیں۔